أما بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال عز وجل في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخر الآية صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، حضرات مصلیان کرام، ہم سب کو جس مہینے کا سال بھر سے انتظار تھا، وہ مہینہ آج نہیں تو کل سے مستقل لگ جائے گا۔ یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اب رمضان المبارک کی شروعات ہونے والی ہے۔ اس مہینے کی عظمت کو، برکت کو، فضیلت کو اللہ نے اپنے کلام کے اندر جا بجا فرمایا ہے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کی عظمت اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہے۔ اس مہینے کی عظمت قرآن کریم کی نزول کی وجہ سے ہے، اس لیے قرآن کو رمضان کے اندر خوب سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو جتنا پڑھا جائے زیادہ لطف بڑھتا رہتا ہے، گھبراہٹ، اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کے معنی نہیں ہوتے ہیں، بار بار پڑھی جانے والی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ اس دنیا کی جتنی کتابیں ہیں، چاہے جس فن کی ہو، اس کو ایک بار پڑھو، دو بار پڑھو، تین بار پڑھو، پھر پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے، اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے کہ اس کو جتنا زیادہ پڑھو، جتنی بار پڑھو، لذت اور لطف بڑھتا ہی رہتا ہے۔ حج کے ذی الحجہ کے مہینے میں، قربانی کے دنوں میں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایام اضحیہ میں اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ عمل بندوں کا ہے وہ قربانی کرنا ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل۔ اور ایسا شفیق نبی جو جان کے دشمنوں کو جس نے بددعائیں نہ دی ہو، اس آقا نے فرمایا کہ جس کو طاقت ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ پتہ چلا قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے، اور رمضان میں اللہ کے نزدیک قرآن کریم کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی محبوب عمل نہیں۔ اس لیے کہ قرآن جیسے ہمارا بیان ہے، کسی کی تقریر ہے، جب بندہ خود سنتا ہے کہ یہ ہماری گفتگو ہے تو بہت مزے لے کر سنتا ہے کہ یہ ہماری تقریر ہے، یہ ہماری نماز ہے، اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ بذات خود سنتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنی چاہیے، تسبیحات پڑھی جائیں، ان کا ایک وقت مقرر کر لیا جائے، لیکن تلاوت میں خوب دل لگایا جائے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 12 مہینے میں 4 مہینوں کو اللہ نے عظمت دیا ہے، بڑی بزرگی اور شرافت دیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں رمضان کا مہینہ نہیں آتا ہے۔ رمضان کی اسپیشل کوالٹی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے، وہ صرف اسی وجہ سے اللہ اپنے کلام کے اندر کہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا تھا، اس لیے مہینہ عظمت والا ہے۔ رمضان کے اندر آدمی روزہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے پہلے دوسری امتوں میں بھی روزے فرض تھے، تعداد میں کمی زیادتی تھی، ہمیں 30 روزے ملے ہیں،
کسی کو زیادہ ملے ہیں، کسی کو کم ملے ہیں۔ تو روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام کی وہ تمام جائز چیزیں، ناجائز تو چھوڑنا ہے ہی ہے، جیسے کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، بیویوں سے ملاقات کرنا جائز ہے، لیکن رمضان میں جو وقت متعین ہو گیا ہے اس متعینہ وقت میں جائز چیزوں سے بھی رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اور روزے کے اندر ایک خاص چیز سے منع کیا گیا ہے، کہ آدمی بھوکا رہتا ہے تو غصہ بھی آتا ہے، کوئی بات کچھ کہہ دیتا ہے، ایک بات کو کسی نے 2-3 بار پوچھ لیا تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، تو فرمایا برداشت کرو، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہر بندے کو چاہیے، اور یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اچھی چیزوں کو برداشت کرنا یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ غلط چیزوں کو برداشت کرنا، جو برداشت ہونے والی نہ چیزیں ہوں ان کو برداشت کرنا، اسی کو برداشت بولا جاتا ہے۔ کبھی امام سے، کبھی مؤذن سے، کبھی مصلیوں سے، کہیں ادھر ادھر، مسجدوں میں رمضان میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، جگہ آگے پیچھے کرنے میں، جو ہے ادھر کھڑے ہونا ہے ادھر کھڑے ہونے میں، آدمی کو بات بات میں غصہ آتا ہے، شیاطین رگ میں گھس جاتے ہیں اور وہ ہماری عبادت کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کوئی بندہ، ایک بندہ نہیں جھگڑا کرتا ہے، جب 2 ہوتے ہیں تو کرتے ہیں، ایک بولتا ہے بولنے دو، ہمیں نہیں بولنا ہے غلط باتوں کو۔ حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں، ان کے ابا نہیں ہیں۔ حضرت گئی تھی غسل خانے میں نہانے، اور جبریل علیہ السلام آئے اور روح پھونک دیا ان کے منہ کے اندر، اب اسی سے نطفہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکل میں اب پیٹ ذرا سے ظاہر ہوا، تو جس عورت کا نکاح نہ ہو اور اس کا جو ہے حمل ظاہر ہونے لگے تو سماج لام کام کرتا ہے۔ وہ انبیاء کی پریوار کی ہیں، وہ ایک نبی کی ماں ہے۔ اتنا لوگوں نے کہنا شروع کیا، اتنا کہنا شروع کیا، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، کیا خیال ہے اگر کسی کے گھر پہ ایسا معاملہ ہو جائے تو بتاؤ سماج میں رہنے کے لائق رہے گا؟ اس کو تمام لوگ کام کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ کہہ دو میں روزہ ہوں، تمہاری ان بیجا سوالات کے جوابات ہم نہیں دیں گے۔ پتہ چلا روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، زبان سے رکنے کا بھی نام ہے۔ انی سمتو، کہا میں روزہ ہوں، ولم اکلم اليوم انسیا، اور ہم جب روزہ ہیں تو کسی انسان سے ہم بات نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا بات جاؤ، تم اس آبادی سے چلی جاؤ، بدتمیزوں سے تم دور چلی جاؤ، اب وہاں جاؤ، کھجور کا باغ ہے وہیں رہو، کھجور ہلاؤ گی تم، بڑھیا کھجور گرے گی، کھجور کھاؤ، نہر کا پانی پیو، بچہ پیدا ہوگا خود ہی بتائے گا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام بولے، بچے چھوٹے سے بچے کو انہوں نے بتایا کہ میں کون ہوں، میری اماں کیسی ہے۔ بیان کا مقصد مجھے یہ نہیں ہے صرف اس ایک لفظ کو بیان کرنا ہے کہ ناجائز چیزیں جب کوئی پوچھنا شروع کر دے، بلا وجہ کی بکواس شروع کر دے، تو کانوں کا بھی روزہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ آپ کی خیریت کیا ہے تو میں اپنی بتاؤں گا، ہم سے پوچھنا شروع کر دے ان کی تو ہم ان کی کیا بتائیں گے۔ تو جو کوئی دوسروں کی خیریت تم سے پوچھے بولو ہم بھائی نہیں جانتے ہیں، ہم روزہ ہے، ہمیں پریشان نہ کرو، اس لیے کہ جب دوسرے کی خیریت بتاؤ گے اسی کا نام غیبت۔ تعریف یہ دروازہ ہے برائی کا، جب تعریف انسان کی ختم ہو جاتی ہے تو برائی شروع ہو جاتی ہے۔ شیطان اس دروازے کو تعریف سے کھلواتا ہے اور برائی کو بند کر دیتا ہے، وہ ہماری عبادت کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ ہماری زبان کا ہے، روزہ ہماری آنکھوں کا ہے، اور روزہ ہمارے جو ہے ذہن و فکر کا ہے۔
آدمی ہم سب موبائل لیے گھومتے ہیں، خبریں سنتے ہیں تو ایڈ آ جاتا ہے، بد نظری اس میں ہوتی ہے، تو ارادتاً دیکھنا گناہ ہے۔ ارادتاً نظریں غلط پڑی اور آپ نے نظر کو پھیر لیا، یہ اس قبیل میں نہیں آتا ہے۔ ارادتاً اس کو نکال کر اور شوق سے دیکھا جائے، یہ اس گناہوں کے زمرے میں آتا ہے۔ دنیا پوری کی پوری غلیظ ہے، اس غلیظ دنیا سے ہمیں اچھی چیز نکالنا ہے۔ نماز اسی دنیا میں پڑھنا ہے، روزہ اسی دنیا میں رکھنا ہے۔ جنت میں کوئی عبادت نہیں ہے، صرف کھانا اور آرام موج مستی ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ عبادت اسی غلیظ دنیا میں رہ کر کرنا ہے۔ تو ہم سب کو روزہ رکھنا ہے، اور دوسری ایک عبادت رمضان کے اندر جو فرض عین نہیں ہے، واجب ہے، تراویح کی نماز۔ یہ تراویح کی نماز فرض عین نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن پڑھنے کا حکم ہے تو قرآن کو اگر ایسے پڑھا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ نوافل کی نیت باندھ لو۔ قرآن کریم کو ایک تو نفل کا بھی ثواب ملے گا اور قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین الگ الگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے ایک امام پر لوگوں کو جمع کر دیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی۔ تراویح کی نماز سنت نماز ہے، لیکن آقا علیہ السلام جو خود سے پڑھتے تھے وہ عمل سنت ہے۔ بڑے مسائل اس میں بڑے جھگڑے ہیں، 20 رکعت ہے، 8 رکعت ہے، 17 رکعت ہے، تراویح فرض ہے، واجب ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے تو مناظرے شروع ہو جاتے ہیں محرابوں پر۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی تو چند صحابہ جو تھے انہیں کو بلایا، باہر اعلان نہیں کرایا، اور نماز پڑھ لیا۔ صحابہ دین کے شوقین تھے، جب انہوں نے بتایا کہ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے تو انہوں نے کہا یار ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ دوسرے دن تمام صحابہ آ گئے اور تیسرے دن اس سے بھی زیادہ صحابہ آ گئے، پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ اور چوتھے دن جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نہیں نکلے، صحابہ بیٹھے رہے۔ وہ اس لیے نہیں نکلے کہ اس صحابہ کے شوق کو، ان کے جذبات کو اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اللہ اس نماز کو فرض نہ کر دے۔ لیکن مرشاد کا پڑھنا ہی تھا، آپ نے شروعات کیا، پڑھا، تو اس شوق کو صحابہ نے خالی نہیں چھوڑا۔ آقا علیہ السلام نہیں تشریف لائے تو صحابہ خود پڑھے، الگ الگ مسجدوں میں پڑھتے رہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی صحابہ پڑھتے رہے اور آج بھی پڑھتے رہے۔ اور آج کے بعد جب زمانہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی تو کہا ایک ادھر 4 ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، 10 ادھر ہیں، تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ حضرات کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جمع کیا اور ان کی موجودگی میں حضرت نے تراویح کا باقاعدہ امام بنایا اور نماز ہونے لگی۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہوتے کون ہیں صحابہ؟ نمازوں کو شروع کرنے والے۔ آقا علیہ السلام میں ترمذی کی مضبوط روایت ہے، فرمایا دنیا سے جاتے وقت آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے اوپر ہمارا طریقہ، ہماری سنت فرض ہے، فرض سمجھو، لازم سمجھو۔ تو سنت الخلفاء الراشدین، اور ہمارے یہ چاروں خلفاء جو ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ جو ہمارے چاروں خلفاء ہیں، ان خلفاء کی سنت ہماری ہی سنت ہوگی۔ جو طریقہ، جس طریقے پہ زندگی گزاریں گے وہ طریقہ ہمارے ہی ہوگا۔ اور یہ آپ کے خلفاء بھی ہیں، یہ آپ کے خلیفہ بھی ہیں، یہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان بن نورین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں داماد ہیں، اور یہ ڈبل رشتہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد ہیں، دو لڑکیاں ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، اور آپ کے آخری خلیفہ بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، جو ایک صحابی کا رشتہ، دوسرے چچیرے بھائی کا رشتہ، اور تیسرے داماد کا رشتہ، چوتھے نبی کے خلیفہ ہونے کا رشتہ۔ اتنا مضبوط رشتہ دار جو دین کا بھی رشتہ دار ہو، خون کا رشتہ دار ہو، وہ دین میں ملاوٹ کرے گا، بتانے والے ظالم ہیں، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اتنا بڑا مقام ہے، اسلام پر بڑا احسان کیا ہے، جب اسلام تندرستی کے زمانے سے گزر رہا تھا تب اسلام کو خوشحالی دیا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ کے اتنے محبوب تھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان لی 60 بنتن لزوجت عثمانہ، اگر میرے پاس 60 بیٹیاں ہوتی، 40 لڑکیاں ہوتی، اور ایک کے بعد دیگرے دنیا سے جاتی رہتی، تو سب کو ایک کے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ ایسا مقام سیدنا عثمان غنی کا ہے۔ اور کیا پوچھنا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو، فرمایا اللہ کے رسول نے جو چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی ایسے مردے کو دیکھے جو مردہ ہے اور زمین میں چلتا پھرتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، تو اسے چاہیے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو دیکھ لے۔ ابو قحافہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضور کا نام ہے، دنیا سے فنا فی الشیخ ہیں، اتنا اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، اللہ کے حکموں پر اتنی زیادہ پابندی کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے کندھے پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، ہر اچھی بری چیز کو لکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا کوئی بڑا دیکھ رہا تو ہم جرم نہیں کرتے، لیکن یہ فرشتے اللہ نے کہا بیٹھے لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو ہمیں یقین نہیں آتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیشاب پیخانے کے لیے جاتے تھے تو اس جگہ، پیخانہ تو اس طرح ہوتا نہیں تھا، جنگل اور کھیتوں میں جاتے تھے، تو اس جگہ پر بیٹھنے سے پہلے اپنی چادر مبارک اٹھا کر زمین پہ بچھا دیتے تھے، اور ان فرشتوں سے کہتے تھے کہ تم یہیں بیٹھ جاؤ، معزز لوگ ہو، ہم قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، یقین دلاتے ہیں وہاں ہم غلط بات نہ سوچیں گے نہ کریں گے۔ بتاؤ کتنا یقین تھا۔ ایسا آدمی کوئی عمل دین میں ناجائز طریقے سے داخل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو مجاز شریعت کے ماہر تھے، آقا نے فرمایا لو کان علی، آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ابن خطاب نبی ہوتے۔ جتنی چیزوں کی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے ضرورت ہے، ساری کی ساری خصائل اور عادتیں، فطرتیں، مزاج، شریعت سے واقفیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ ایسا آدمی کوئی ناجائز دین میں کسی چیز کا داخل کرے گا؟ تو 20 رکعت تراویح اجماع صحابہ سے، سنت رسول سے ثابت ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے، واجب ہے، اور صحابہ سے بھی ہے، اجماع سے بھی ہے، اور نبی کی ذات سے بھی ہے، تو ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کو تراویح میں سننا ایک الگ سنت ہے، اور تراویح کو پڑھنا ایک الگ سنت ہے۔ ہم لوگ جب قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں مسجد، پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اللہ عالم طرح کہیں بھی پڑھ لیا، کہ اب تراویح ختم۔ تراویح کی نماز چاند نکلا ہے شروع،
اور چاند جب دوبارہ نکلے گا عید والا تو ختم ہوگی، جیسے روزہ شروع اور روزہ جہاں ختم وہی تراویح شروع اور وہی تراویح ختم۔ کوشش کرنا چاہیے کہ 27 دن 30 دن میں جو ہے تراویح قرآن ہم سنیں، سکون کے ساتھ قرآن سنا جائے۔ یہ 3 دن میں اور 2 دن میں جو سناتے ہیں وہ ناجائز کرتے ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ، وقت نہیں ہے، تراویح میں کھڑے ہونے میں دقت ہوتی ہے تو ہم لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں۔ کان کھول کر سن لو، کوئی مفتی بتائے یا نہ بتائے، کوئی محراب پر بیٹھ کر مقتدیوں سے ڈرے وہ اپنی زبان کھولے نہ کھولے، کرسیوں پہ نماز درست نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کرسی بیت اللہ شریف میں کیوں نہ رکھی ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز پڑھو تم کھڑے ہو کر، کھڑے ہونا فرض ہے، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے ہو تو لیٹ جاؤ۔ کسی مسجد میں کسی کو لیٹا دیکھا ہے کہ لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے؟ بتاؤ، کسی نے لیٹا نہیں دیکھا۔ کرسیوں پہ بیٹھتے ہو، خود ہی اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ کون ایسا مجبور ہے، معذور ہے جو 24 گھنٹہ گھر میں کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے؟ لیٹتا نہیں ہے۔ مسجد میں، گھر میں کرسی پہ کون پیشاب کرتا ہے، پیخانہ کرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے؟ وہ گھر میں تو بیٹھ جاتا ہے لیکن مسجد میں آ کر بیمار ہو جاتا ہے۔ ذرا ذرا معمولی چیزوں پر کرسیاں لے لی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، سجدے کی جگہ ہے، یہ ہوٹل نہیں ہے۔ بڑی بڑی مسجدوں میں، بمبئی دلی کی مسجدوں میں دیکھا پورا 4-5 سب ہوٹل بنی ہوئی ہے۔ امام بول دے تو اس کو بھگا دیں گے، تو وہ نوکر بنا ہوا ہے، امام نہیں بنا ہوا ہے۔ اور نوکر کے پیچھے مالک کی نماز نہیں ہوتی ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ امام ہے تو زبان کھولے۔ یہ روزی اگر کوئی روزی بتوں سے مانگے تو مشرک ہے، کوئی روزی اپنے کھیت کھلیان سے مانگے تو مشرک ہے، تو کوئی روزی اس محراب سے مانگے وہ بھی مشرک ہے۔ یہ پتھر ہمیں روزی دیتا ہے؟ روزی تو ہمارا رب دیتا ہے، اس منبر کا مالک دیتا ہے۔ نہیں ڈرنا چاہیے، کھل کر بولنا چاہیے۔ اب اگر جاؤ گے زیادہ شریعت کی گہرائی میں تو مفتی جواز کا مسئلہ نکال دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن ہاں کہنے کی ضرورت کیا ہے جب آقا نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ ورنہ بیٹھ جاؤ، اور یہ بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ جاؤ، اور اتنی بھی طاقت نہیں تو مسجد کیوں آتے ہو؟ جب تم اٹھ بیٹھ بھی نہیں پاتے ہو تو گھر میں اشارے سے نماز پڑھ لو۔ مسجد میں آنے کے لیے بھی شرائط ہے، تمہارا پیر سلامت ہو اپنے گھر سے مسجد تک چل کر آ جاؤ۔ جمعے کی نماز ہے تو الگ بات ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، جس کا تو پیر درد کرے کھڑے نہ ہو پائے بیٹھ جائے، بیٹھ نہ پائے کعبہ کی طرف پیر پھیلانا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے اگر تم معذور ہو۔ جیسے پیر پھیلانا ہے تو کعبہ ادھر ہے تو پیر پھیلا لیجئے، اجازت ہے اس کی، لیکن کرسیوں کی اجازت نہیں ہے۔ کہیں حدیث میں کرسی کا لفظ آیا ہی نہیں ہے، کہیں نہیں آیا ہے، کہیں قرآن میں اس کا لفظ آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اسی سیرت کو اپناؤ۔ قرآن کہتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن جن چیزوں سے اللہ کے رسول منع کرے اس سے رکو۔ اب لوگ کہتے ہیں، ایک بار میں نے اذان دیا، جو اذان میں ہم لوگ آواز بڑھاتے گھٹاتے ہیں، حضرت ہردوئی کے خلیفہ مفتی افضل صاحب دامت برکاتہ مل گئے بمبئی میں، تو ہم سے بولے یہ اذان تمہاری غلط ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اسی طریقے سے اذان کعبہ شریف میں دی جاتی ہے، تو کہا کعبہ کی اذان سنت ہے، کعبہ کا مسجد تمہارے لیے آئیڈیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے؟ تو ہم کہا کیسے دینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اصل میں ہم اذان دیں گے ویسے اذان دینا۔ تو اتنے بڑے عالم، سنت کے پابند، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کو ہمارے آقا سے جو سنت ملی ہوئی اسی سنت کو کیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے جامع مسجد میں اتنی کرسیاں پڑی ہیں اور مرکز مسجد میں پڑی ہیں اور فلانی مسجد میں پڑی ہیں، وہ کعبہ شریف میں پڑی ہیں، مدینہ شریف میں نمازیں پڑھی، کرسیاں پڑی ہیں، اور تم کہاں سے مسئلہ لائے ہو؟ ہم وہیں سے مسئلہ لائے ہیں جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ ہمارا محراب ہے، ہمیں یہاں کوئی بھگا جگہ وہاں نماز پڑھیں گے، لیکن اس کو بولنا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ حدیث میں ہے نہیں۔
जवाज का शक्ल निकालोगे, मुफ्ती लोग बताएंगे, शक्लें निकाल के बताएंगे। तो शक्ल, जो ऐसा बीमार हो जो कुर्सी पे नमाज पढ़ता हो, जरा उसके घर पे जाकर देखो वो कुर्सी पे सोता है क्या, कुर्सी ही पे खाता है क्या, कुर्सी ही पे 24 घंटा जिंदगी गुजारता है। तुम 24 घंटे में अल्लाह 50 मिनट मांगता है, 10 मिनट फजर में, 10 मिनट जो है जोहर में, 10 असर में, और 10 मगरिब में, 10 ईशा में, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 50 मिनट अल्लाह, 24 घंटा तुम बिस्तरों पे पड़े रहते हो, लेटे लेटे या बैठे रहते हो घर पे, तो 24 घंटे में 23 घंटा तुम्हारा वैसे गुजर जाता है। तो 24 घंटे में 50 मिनट तुम्हारा ऐसे नहीं गुजरता है। नमाज में मशक्कत बर्दाश्त करो। खेत में कोई ऐसे नहीं लगवाता है, धूप है तो बर्दाश्त कर लेता है, बारिश है तो बर्दाश्त कर लेता है। यहाँ जरा सा पंखा नहीं चला, बवाल शुरू 5 मिनट के लिए। यह इबादत की जगह है, इसको बेडरूम न बनाओ। इस बेहतरीन गालीचे, ये मजबूत और मोटे मोटे जो है कालीन बिछा दिए जाते हैं। ये हमारी पेशानी जब टिकती नहीं है जमीन से, 8 हड्डियों का लगना जरूरी है नमाज में। हमारा मत्था जितना दबाओ, जब रूई जैसा होगा, ये दबता जाएगा तो हमारी हड्डी जमीन से नहीं टिकेगी, तो हमारा सजदा कैसे होगा। तो ये बेडरूम नहीं है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ इबादत की जाती है। 5 मिनट फर्ज नमाज पढ़ लो, उसके बाद लेटो बैठो कुछ भी करो। इसलिए अजीज दोस्तों, रमजान को रमजान के तरीके से गुजारा जाए, गुस्सा न किया जाए। कोई दिला दे तो बर्दाश्त किया जाए, सब्र किया जाए। तरावीह पूरी नमाज पढ़ी जाए, थक जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन नेक छोड़ के घर भागकर न जाओ, यहीं बैठो। शैतान की कमर तोड़ो, शैतान जरूर थका लगवाएगा। लखनऊ जाना है, 4 घंटे हैं, बस में सीट नहीं मिली, अब पकड़ लिया है, लोग चलते रहते हैं। बंबई जाते हैं, 36 घंटा 26 घंटे का रास्ता है, सीट नहीं मिली है, पैखाने में बैठकर चले जाते हैं, खड़े खड़े चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह के घर में आधा घंटा नहीं खड़े हो पाते हैं। मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत नहीं है, शौक नहीं है। गाने सुनना शुरू कर दो, पूरी रात गाने सुनते रहो, मोहब्बत है गानों से। कुरान सुनने का शौक नहीं, इसलिए आधा घंटा बोझ लगता है। अजीज दोस्तों, शौक पैदा करो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करो, तो इंशाअल्लाह पूरी रात कुरान पढ़ा जाएगा, मस्जिद छोड़कर नहीं भागोगे। अल्लाह कहने से ज़्यादा हमें खुद पाबंदी की। आप हजरात को तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।